بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میاں وحید الدین صاحب ڈپٹی کمشنر گلگت، سامعین محترم، اس وقت جو کچھ کہنا تھا جمشید دکھی نے وہ اپنے جذبات کے بہاؤ میں آ کر کہہ نہ سکا، اور یہ بات یقیناً جس نے بھی ٹیلی ویژن کا وہ پروگرام دیکھا ہوگا جس میں معین اختر جیسا فنکار موجود تھا جو اپنے جذبات کے بہاؤ میں آ کر کچھ کہہ نہ سکا تھا، اور وہی لمحہ ہمارے سامنے یہاں پیش آیا. میں سب سے پہلے انہوں نے مجھے ہی دعوت دینی تھی کیونکہ میں میرے محفل ہوں، کہا یہی گیا تھا کہ میں شاہ صاحب کے بعد میں نے آنا ہے اور مہمان خصوصی میرے بعد تشریف لائیں گے. میں سب سے پہلے ایک پہلا ناول لکھنے پر بہتے لہو کے دھارے، پہلا ناول شمال علاقہ جات کا پہلا ناول، نمبر 1 اعزاز. دوسرا اعزاز 16 سال کی عمر میں یہ ناول لکھا گیا. 2 بڑے اعزاز ہیں. تیسرا اعزاز کشروٹ کے لیے ہے. میرے خیال میں کشروٹ کی سرزمین مردم خیز ہے. میں تھوڑا سا اس کے پس منظر کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. کشروٹ کی یہ آبادی 1760 میں یہاں آباد ہوئی. 1760 میں 1760 سے لے کر اب تک اس خطے میں آپ کو نامور قلمکار بھی ملے، آپ کو حفاظ بھی ملے، قراء بھی ملے، عالم بھی ملے، تیراک بھی ملے، سیاستدان بھی ملے، مدبر بھی ملے، سفارتکار بھی ملے. سچی بات یہ ہے یہ خطہ جو ہے اس وقت بھی موجودہ وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شنا زبان کشمیریوں کی زبان نہیں تھی، لیکن شنا کا یہاں ایک اچھا قاعدہ میرے بھائی عبدالخالق تاج کا لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک شنا قاعدہ اس وقت مرتب ہو رہا ہے جمشید خان دکھی کے حوالے سے، اور وہ قاعدہ بھی جلد ہی منظر عام پر آئے گا. ہمارے ایک یشکن برادری کے ایک فرد، معزز فرد اور لائق میرے شاگرد ہیں محمد امین ضیاء، ان کا بھی بڑا اعزاز ہے. انہوں نے ایک شنا قاعدہ اور شنا زبان کی گرامر لکھی ہے، اور وہ بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے سوین و مورو کے حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس وطن کے لیے. یہ ادب کے حوالے سے یہاں کچھ باتیں ہوئی ہیں. ادب کیا ہے؟ ادب زندگی کا آئینہ ہے. ادب زندگی کا عکاس ہے، اور ادب کا موضوع انسان ہے. ادب کا موضوع انسان ہے، اور انسان سے متعلق متعلقات، انسان سے متعلق جو بھی اشیاء شامل ہوں گی وہ ادب کا موضوع ہے. اور اس میں اگر میں یہ کہوں کائنات اور انسان ادب کا موضوع ہے تو غلط نہ ہوگا. کائنات کیا ہے؟ آسمان اور یہ زمین اور اس پہ موجود مادی اشیاء جو بھی ہیں، جو چیزیں ہیں جس میں انسان بھی ہے، یہ ادب کا موضوع ہے. ادب کا موضوع ہے. اگر انسان کو اس ادب کے موضوع سے نکال دیا جائے تو ادب کچھ نہیں رہتا، ادب صفر ہوگا. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ادب کیا ہے. ادب احساسات، ادب جذبات، ادب واردات قلبی کا نمونہ ہے. ایک بات تو یہ ہے ہمارے سامنے. دوسری بات کیا ہے؟ ادب میں اور کیا چیز ہے؟ فلسفہ اور تاریخ بھی ادب کا موضوع ہے، معیشت اور معاشرت بھی ادب کا موضوع ہے. اس کے علاوہ میں یہاں تک کہوں گا قبر اور ماورائے قبر کی باتیں بھی ادب کا موضوع ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. مثلا
غالب کے بارے میں ایک مثال دوں. ماورائے قبر کون سا ادب آ سکتا ہے؟ یہاں ہمارے پروفیسر غلام عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں. ماورائے ادب، ماورائے قبر کیا شے ہو سکتی ہے؟ وہ یہ شے ہو سکتی ہے کہ ایک ادیب اپنے تصور کے ذریعے سے پیش کرتا ہے. ادیب کیا دیکھتا ہے؟ ادیب دیکھتا ہے کیا ہوا، یہ دیکھتا ہے. سب سے پہلے کیا ہوا دیکھتا ہے، ایک بات یہ ہے. ادیب پھر دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ بھی وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تخیل. اگر میں یہ کہہ دوں ناول نگاری، جہاں سے بات ہوئی تھی، ناول نگاری، میرے خیال میں میری آواز ایسے بھی اونچی ہے، میں ٹیچر رہا ہوں، مجھے کوئی بات. ناول نگاری اور شاعری دونوں آپ لے لیں. ناول نگاری آپ کے لیے ایک خاص بات، ناول نگاری اور شاعری ایک ہی زمرے کی چیزیں ہیں، ایک ہی خاندان کی چیزیں ہیں، ادب کا حصہ ہے. میں یہ کہوں گا ناول کی تعریف میں اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا، ناول تربیہ نثر ہے. ناول ایک تربیہ نثر ہے، یہ بہت بڑی ایک تعریف ہے اس کی. تربیہ نثر ہے. تربیہ نثر کے معنی یہ ہوئے تربیہ، تفریح اور تفنن طبع کے لیے کوئی چیز لکھی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا اس میں آتھر جو ہے اپنا سٹائل پیش کرتا ہے، اور سٹائل کہتے ہیں سٹائل از دی آتھر، سٹائل از دی مین. یہ کہا جاتا ہے جو سٹائل ہے وہ آتھر کا سٹائل ہوتا ہے. حقیقت میں اس کی جان، اس کا روح اس کتاب کے اندر موجود ہوتی ہے، لہذا اس کا سٹائل اس کے اندر موجود ہے، اس کے احساسات جو ہیں اس کے اندر موجود ہے. لہذا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے آتھر. شاعری کیا ہے؟ شاعری جو ہے اگر اس نثر کو، اسی تربیہ نثر کو نظم کی شکل میں دی جائے تو وہ ہوتا ہے شاعری. لیکن دونوں ایک چیز ہیں، ایک ہی خاندان کے گروپ ہیں، ناول اور یہ. تو ناول کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی. میں یہ تکنیکی بنیادوں پر یہ بات نہیں کروں گا کہ ناول ہمیں کہاں سے آیا. ناول ہمیں، یہ ناول کی ٹیکنیک ہماری نہیں ہے، یہ ناول کی ٹیکنیک مغربی ٹیکنیک ہے. مغرب سے یہ ناول ہمارے پاس آیا، لیکن ہمارے پاس قصے کی روایت بہت قدیم تھی. ہمارے پاس قصے کی روایت بڑی داستانیں، یہاں میرے شاگرد امیر ضیاء نے اشارہ کیا ہے، داستانیں، قصے، داستان امیر حمزہ کے ہیں، حاتم طائی کے ہیں، گل بکولی کے ہیں، گل صدبرک کے ہیں. یہ ساری جو داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا، یہ جو چیزیں ہیں سب رس کے ہیں. یہ ساری کتابیں، یہ ہمارے وہ داستانیں ہیں جنہوں نے مشرق میں انہوں نے ترقی پائی. اور اسی میں، اور یہ میں تو یہ نہیں کہوں گا داستان کیا ہے، ناول کیا ہے. داستان کی بنیاد پر داستان کی ارتقائی شکل ناول ہے. داستان کی ارتقائی شکل ناول ہے. اب ناول اور داستان میں صرف اتنی بات آپ کو بتانا چاہوں، داستان اور ناول میں کیا فرق ہے. داستان میں تخیلاتی اشیاء ہے، موضوعات تخیلاتی ہیں، اور ناول میں زندگی کا عکس ہے. میں نے کہا نا انسان ہے اس کے اندر انسان ہے. اور اس کے اندر انسان ہونے کے حوالے سے آپ غور کریں، 16 سال کا ایک بچہ ہے. اب میں یہ کہوں گا جذبات، یہ شاعر بھی ہیں، یہ کہا جاتا عبدالسلام شاعر بھی ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم تھا، میں یہ ان کو نہیں جانتا ہوں. سچ بات یہ ہے، یہ شاہ صاحب نے کہا یہ کتاب مجھے آج ہی 10 بجے میں انہوں نے مجھے دی، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اور نہ میں تیار تھا. میں نے ان کو یہ بھی کہہ دیا تھا شاید میں نہیں آؤں گا، میں بیمار ہوں. لیکن ان کو دیکھ کر یہ کتاب، یہاں میں نے یہ چند ورق ادھر ورق الٹائی کر کے میں نے دیکھ لی ہیں، اس میں جو جذبات انہوں نے پیش کیے ہیں میرے خیال میں وہ جذبات ایک پختکار انسان کے ہو سکتے ہیں، ایک بڑے ناول نگار کے، پختہ ناول نگار کے ہو سکتے ہیں. لیکن 16 سال کے بچے کے یہ جذبات نہیں ہو سکتے ہیں. کیسے جذبات؟ میں حیران ہوں ان جذبات کو دیکھ کر. مجھے جب میں نے ورق الٹایا تو میں نے یہ دیکھا، یہ الفاظ، میں یہ نہیں کہوں گا ٹیکنیکی بنیاد پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، اس میں ٹیکنیکی بحث کرنے کی ہمیں مناسب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے ایک نوجوان قلمکار ہے جس نے قدم رکھا ہے، اور پہلی دفعہ قدم رکھا اور غیر معمولی قدم رکھا ہے. میں یہ کہوں گا ان کا قدم غیر معمولی ہے، ایکسٹرا آرڈنری قدم ہے. یہ اس کتاب کا جو قدم ہے میں غیر معمولی سمجھتا ہوں، غیر معمولی قدم ہے. اور پہلا ناول ہونے کے اعزاز کے بعد میرے خیال میں نے ایک مضمون، میں نے ایک مقالہ لکھا تھا اور وہاں ہم نے ہالیڈے ان میں پیش کیا تھا علامہ نصر الدین صاحب کے اس حوالے سے. وہاں میں نے ایک مقالہ پیش کیا تھا، قلمی جو ہمارے ناردرن ایریا کے قلمکار ہیں
ان قلمکار جس نوعیت کے قلمکار ہیں، تاریخ کے قلمکار ہیں، ادب کے قلمکار ہیں، کسی کے شاعری کے کلام، میں نے ہر ایک کا جس نے بھی کوئی کتاب لکھی میں نے نام لکھا اور ذکر کیا اس میں، اور بہت مبسوط میرا مقالہ تھا وہ، اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، لیکن مجھے ناول کی صنف کوئی نہیں ملی تھی اس تمام میں، سچی بات یہ اس تمام میں، حالانکہ میں نے بہت غور و فکر، میرا بہت ریسرچ ہے اس حوالے سے، لیکن مجھے ایک ناول کی کتاب مجھے نہیں ملی تھی، سچی بات یہ ہے، یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے اس صنف کے اندر، اس مجمع کے اندر، ان قلمکاروں کی میں کہوں محفل کے اندر، جیسے رابرٹ سعودی یہ کہتے ہیں، رابرٹ سعودی کا ایک خاص بات ہے، رابرٹ سعودی یہ کہتے ہیں، وہ ان کی ایک انگریزی نظم ہے، لیکن مجھے کیونکہ نظم کے خاص مصرے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں صرف اس کا ترجمہ یہ کہوں گا، رابرٹ سعودی یہ کہتے ہیں، جب میں اپنی لائبریری میں جاتا ہوں اور جب میں لائبریری میں داخل ہوتا ہوں تو وہاں پر جو قدیم زمانے کے، وہاں پر فرائڈ بھی ہے، وہاں پر ڈکسن بھی ہے، وہاں پر میں نے دوسرے لوگ بڑے بڑے ان کو میں نے پا لیا ہے، کیٹس بھی ہے وہاں پر، تو وہ یہ کہتا ہے، یہاں ہسبینڈ بھی دیکھا میں نے، ادھر دیکھا، تو وہ کہتا ہے وہ دن آئے گا جس دن میں بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہوں گا، میں بھی ان کی محفل میں شامل ہو جاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے، یہ ایک بہت بڑی محفل میں آ گئے ہیں، میں ان کو اس حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک بات جو خاص طور پر خصوصی توجہ کے لائق ہے، وہ احساس جو انہوں نے کیا تھا اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا دیکھ لیں، 2-4 سطروں میں ہی انہوں نے جو واضح کیا ہے، کیا کہا انہوں نے، میں حیران ہوں، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی ہے، حق ہمارا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، یہ بوڑھے مانگے آزادی، یہ سچے بچے مانگے آزادی، یہ بہنیں مانگے آزادی، یہ مائیں مانگے آزادی، یہ جذبات میرے خیال میں یہ کسی 16 سال کے بچے کے نہیں ہو سکتی۔ خدا نے، میں نابغہ روزگار، شاہ صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، نابغہ روزگار، جینیس انگریزی میں کہتے ہیں، جینیس ہماری سائیکالوجی میں ہے، جینیس وہ ہوتا ہے جو 120 درجے اوپر وہ ہوتا ہے سائیکالوجی کے اندر، ہم آئی کیو جس کی ہوتی ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک جینیس ہے، خدا نے اس کو ایک ایسا موقع دیا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کیا۔ تو میں دھرتی کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں، دھرتی کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، زمین کے لیے میں بس ختم کر رہا ہوں میں زمین کی میں بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے، سقراط سے کسی نے کہا، سقراط کو سزا ہو گئی، اس کو سزا دی جانے لگی تھی، اس کے شاگردوں نے کہا ہم آپ کو بچا سکتے ہیں، آپ کو بھگا سکتے ہیں یہاں سے، تو اس نے کہا کہ کہاں بھگائیں گے آپ مجھے، کہا آپ کو اس مصیبت سے بھگائیں گے، آپ کو اسے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا مجھے بھاگنے سے نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر مجھے سزا ہوئی ہے وہ غلطی پر سزا ہوئی ہے، میں مانتا ہوں مجھے سزا غلط ہوئی ہے، لیکن یہ کہا میری ماں جو ہے، میرے ماں باپ کی شادی اس زمین پر ہوئی اس ملک کے قانون کے مطابق، اور اس ملک کے قانون کے تحت میری پرورش ہوئی، لیکن آج میں جانتے ہوئے اس سزا سے باہوں، سزا غلط بھی ہو تو میں نہیں جاؤں، تو میں دھرتی کی اس کو سلام کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دھرتی جو ہے ہمارے لیے بہت ہے۔ ایک بات کسی نے کہی تھی، دھرتی، جس دھرتی کا ہم رزق کھاتے ہیں، جس دھرتی کا ہم رزق کھاتے ہیں، اس دھرتی کا، اس مٹی کا ہمارے اوپر ایک قرض ہے، انہوں نے بھی اشارہ کیا، ایک قرض ہے، اور وہ قرض قلمکار ادا کر سکتا ہے، وہ قرض قلمکار ادا کر سکتا ہے، اگر ہم قلمکار، ہم فکر کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ ہم اس دھرتی کی حفاظت، اس دھرتی پر اپنے جیسے کرگل والے جان قربان کریں، تو ہم قلمکار کیا کریں، ہماری سرخی، ہمارا خون، ہمارا دماغ، ہماری وہ چیزیں اس میں قربان ہو جائیں گی، سچی بات یہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، باتیں شاید لمبی ہو جائیں، نماز کا وقت تھا، عصر بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی، لہٰذا میں مختصر صرف یہ ان کو مبارکباد دوں گا، اور پین والوں کو بھی، اور ہلکے ارباب ذوق کو بھی، آپ سب کو بھی، آپ نے میری بات سنی، لیکن میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا، شاید مجھے آپ درگزر کریں، مہربانی۔